اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ ہو تو اس کا مقام لامکان سے بھی آگے ہے، اور فخر بنی آدم ہو کر بنی آدم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سرور سروراں شاہ شاخہ رسول اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کے اس واقعہ سے واپس تشریف لاتے ہیں تو واپس آ کر مکہ مکرمہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کی بیٹی ام ہانی سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ آج رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے بہت زیادہ مجھے سیر بھی کرائی اور اپنے انوار و تجلیات بھی دکھائے۔ مسجد اقصیٰ میں گیا، حضور فرماتے ہیں پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، ساتواں آسمان کی سیر کے بعد اور انبیاء کرام سے ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہا، وہاں سے آگے پھر لامکان کی حدوں کو عبور کرتے ہوئے جہاں تک میرے رب کو منظور تھا۔ تو ام ہانی عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں گئے اور واپس بھی آ گئے، یہ مسجد اقصیٰ بڑی دور ہے، پھر عرشوں کی بھی سیر ہوئی، تو حضور نے فرمایا میرا اللہ چاہے تو وہ قطرے کو سمندر بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو سمندر کو کوزے میں بند کر سکتا ہے۔ اس نے پوری کائنات کی نقل و حرکت کو بند کر کے میرے لیے کئی سو سال کی یہ جو عرصہ تھا اللہ نے بنایا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کتنا عرصہ عرشوں پہ رہا، لیکن یہاں دنیا کے لحاظ سے یوں ہی ہے کہ میں آیا ہوں تو یہ زنجیر جو ہے دروازے کی یہ بھی ہل رہی ہے، جس طرح میں دروازہ بند کر کے گیا تھا، اور یہ پانی جو ہے لوٹے کا یہ بھی کھول رہا ہے، بستر بھی گرم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آن کے آن میں، دنیا کی ایک آن میں اللہ نے اللہ ہی جانے کتنے سال گزار دیے۔ ام ہانی کہتی ہیں کہ حضور آپ لوگوں سے نہ یہ بات کریں، اس لیے کہ لوگوں نے ماننا نہیں ہے، یہ بڑے عرب لوگ ہیں، عرب کے لوگ بڑے سخت مزاج ہیں، بڑے تند مزاج ہیں، یہ مزاج ہی نہیں اڑائیں گے بلکہ آپ کو تکلیف بھی دیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو پھر اس کا چرچا تو کرنا چاہیے نا۔ حضور علیہ السلام نے حرم میں جا کر کسی سے بات کی تو یہ بات کانوں کان ابو جہل تک پہنچی، اور اس نے اپنے تمام کمپنی کے لوگوں کو بتایا کہ لو آج محمد نے ایک نئی بات کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ میں، اور وہاں نماز پڑھائی نبیوں کو، پھر میں عرش پر گیا اور جنت کی سیر کی، دوزخ کا معائنہ کیا۔ یہ سارا کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات مسجد اقصیٰ میں کتنے مہینے لگتے ہیں جانے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں میں گیا بھی اور آ گیا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں، کل ابھی ادھر تھے، رات بھی ادھر تھے، صبح حرم میں ہیں، تو یہ بات بتاتے ہیں۔ کوئی مانے گا تو وہ چونکہ کافر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ تو بڑی خوشی کے ساتھ نا وہ آج گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آج پتہ چل جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف کی طرف گھر سے آ رہے تھے تو راستے میں ملاقات ہو گئی، تو ابو جہل کہنے لگا اے رفیق محمد عبداللہ بات سن میری، اگر کوئی کہے کہ رات کے حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے اور مسجد اقصیٰ کی بھی سیر کر کے آ گیا ہوں تو مان لے گا؟ اگر کوئی کہے تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں مانتا۔ تو بڑا خوش ہوا کہ آج بات بنی، آج سارا پتہ چل جائے گا۔ تو ابو جہل نے پھر تھوڑا سا توقف کرنے کے بعد کہا پھر اب تجھے بتاؤں کس نے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتا دے۔
وہ کہنے لگا وہ تیرا یار محمد جو ہے نا اس نے کہا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر سر اٹھا کر کہنے لگے ارے ابھی تو کہتا تھا کہ کوئی کہے تو۔ آپ نے فرمایا تیرے بخت برے ہیں، کوئی کہے تو پھر نہیں مانا جاتا، اگر محمد کہے تو پھر ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی نہیں ہے، فرش کے بھی مالک ہیں، عرش پہ بھی مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو جب چاہیں جہاں چاہیں قدم اٹھائیں تو کائنات کو عبور کر دیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، کوئی کہے تو نہیں مانتے، اگر آپ حضور کہیں تو ہم مان جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا عقل کام کرتی ہے تیری، کیسے مانتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے وہاں جو جواب دیا نا وہ پر بڑا قابل غور اور باذوق جواب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے بازو پکڑا ابو جہل کا اور موڈے پہ ہاتھ رکھ کے پتہ کیا کہا اے ابو الحکم، تو اپنی کمپنی کے لوگوں کا حاکم ہے اور بڑی تیری عقل کی شہرت ہے، تیرا دماغ کام نہیں کرتا؟ کہنے لگا جی ہو کیسے سکتا ہے؟ فرمایا سن پھر تجھے بتاتا ہوں کہ جس کے کہنے سے بن دیکھے رب کو ہم نے مان لیا، کیا اس کے کہنے سے ہم ان کا معراج نہیں مان سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے نہ منہ لٹکایا اور واپس حرم کی طرف اپنے ساتھیوں کی طرف چلا۔ سیدنا صدیق اکبر اب بڑی خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے، چمک رہا ہے خوشی کے مارے کہ آج میرے آقا کریم علیہ السلام عرشوں کی سیر کر کے آئے ہیں، جاتے ہی مبارک دیتا ہوں۔ حرم شریف میں گئے، حضور کو ڈھونڈا، مزاب رحمت کے نیچے آقا کریم علیہ السلام سجدے میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ سرکار نے جب سلام پھیرا، فارغ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آقا کریم علیہ السلام کا جھک کر استقبال کیا، ہاتھ دستے مبارک چوم کر کہا حضور اے اللہ کے محبوب مبارک ہو، آپ کو معراج مبارک ہو۔ حضور مسکرا پڑے۔ سرکار نے فرمایا صدیق تجھے پتہ چل گیا ہے؟ جی حضور مجھے پتہ بھی چلا ہے، تو ایسے شخص سے چلا ہے جو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے بتیرا منانے کی کوشش کی، عقل نہیں مانتی بھائی۔ تو جامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں بڑی ایک پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ جب تک عقل کے گھوڑوں کو حضور کی دہلیز پر قربان نہیں کرتے، ایمان کی حلاوت سمجھنے میں ہی نہیں آیا کرتی۔ ایمان جو ہے اس کا مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور طاقت بخشی ہے کہ وہ اشارہ کریں تو سورج واپس آ جائے، وہ اشارہ کریں تو چاند توڑ کے جوڑ سکتے تھے اللہ کے فضل سے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ منہ لٹکائے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر نے جب آپ کی یہ تصدیق کی نا تو حضور کی زبان اطہر سے وہ نکلا جو اللہ کو منظور تھا، کیونکہ وحی یوحا الیہ، حضور فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو فرمایا واہ میرے پیارے تو واقعی صدیق ہے، صدیق نہیں دوسری بار کہا صدیق اکبر ہے۔ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی صدیق ہوتا ہے، لیکن صدیق تو میری امت کا ایسا صدیق ہے کہ دنیا کے سارے صدیقوں کا تو پیشوا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ ساری امتوں، ساری کائنات کے انسانوں میں جتنے صدیق ہیں سارے صدیقوں کا تو پیشوا صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کی بارگاہ سے جس کو ایسا خطاب ملا ہو جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر کافر کٹھے ہوئے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا۔ وہ کہنے لگے چلو پوچھتے ہیں کہ بھلا یہ بتائے کہ وہ جو بیت المقدس ہے اس کے دروازے کتنے ہیں؟ جب کافروں نے یہ کہا نا تو حضور نے یوں توقف فرمایا تھوڑا سا، تو اللہ نے دیر کو گوارا نہ کیا، اللہ نے دیر کو گوارا نہ کیا، اللہ نے بیت المقدس کا سارا نقشہ اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دستے مبارک میں چھڑی تھی، حضور یوں ٹک ٹک کر کے بتا رہے ہیں 1 2 3 4 یہ 11 دروازے ہیں۔ تو کہنے لگے کھڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ نے وہ بھی گن کے بتا دیں،
پھر مینار کتنے ہیں وہ بھی گن کے بتا دیے، ایک دوسرے سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہنے لگے ایسا ہی ہے۔ فرمایا تم نے دیکھی ہے بیت المقدس؟ وہ کہنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے تورات اور زبور میں پڑھا لکھا دیکھا ہے، اور جو دیکھ کے آئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے محمد جو کچھ بتا رہے ہو یہ سچ ہے۔ ابو جہل کہنے لگا بات سنو، انہوں نے نا ایک دوسرے کے کانوں سے منہ جوڑ لیے، اچھا چلو اس سے پوچھتے ہیں کہ ملک شام کی طرف ایک قافلہ گیا تھا، قافلہ تجارت کے لیے، تو رات کو لوگ پہلے سفر کرتے تھے تجارتی قافلے، تو راستے میں آپ نے اونٹ دیکھے ہوں گے، تو وہ تجارتی قافلہ آپ نے کہاں دیکھا ہے اور کب آئے گا وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن ہمارے سواری سے ان کا ایک اونٹ بدک کر سائڈ کو نکل گیا تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگے، وہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آ جائے گا، وہ قافلہ آج آ بھی جائے گا۔ اب ہوا کیا، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کو تھا لیکن وہ قافلہ نہیں آیا، قافلہ نہ آیا، ادھر اللہ بھی اوپر دیکھ رہا تھا۔ رب نے جب تک قافلہ مکے کی جو میں نہیں آیا سورج کو غروب ہی نہیں ہونے دیا، کہ میرے آقا کے منہ سے نکلا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے شام سے پہلے پہلے مکے میں قافلہ آئے گا، قافلہ مکے میں داخل ہوا سورج بھی غروب ہو گیا۔ اللہ اکبر، تیرے منہ سے جو نکلی تو وہ بات ہو کے رہی، تو نے جو دن شب کو کہا تو دن نکل آیا۔ قربان جائیں، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر قسم کی ان لوگوں نے تصدیق و توثیق کی، اور پھر بھی وہ منہ لٹکا کے سائڈ کو نکل کے کہنے لگے یہ سارا جادو کا کرشمہ ہے، سارا جادو کا کرشمہ ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو فیوز و برکات ہیں اللہ والوں سے کیسے حاصل ہوتے ہیں، اللہ والوں سے فیوز و برکات کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ ان کا ایک طریقہ ہے، ایک گر ہے، وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں تو بھی ان سے بندہ بننا سیکھ لے تاکہ پھر اپنے رب کو تانا نہ دے۔ پہلے بندہ تو بننا سیکھ کسی کا، وہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مثنوی شریف میں مولانا روم رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ ہرگز وہ عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ کسی کامل درویش کی نظر کا شکار نہ بن جائے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کافر آیا، کافر آیا، اور ساتھ اس کے نا کتا بھی تھا، ایک کتا بھی۔ تو لوگ راستے میں اسے روک رہے تھے کہ کتا نہ آ کے لے کے جا آگے، یہ سرکار کا آستانہ ہے، کتے سے کیا تعلق، پیچھے رکھ اس کو۔ اللہ اللہ۔ پھر وہ کتے کو چھوڑ کر آیا لیکن سامنے رکھا کتا نظروں کے۔ حضور کے پاس جب آیا نا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، اللہ اللہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی تلاوت ہو رہی تھی، لوگ حضور کے رخ انور کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے، کیفیتیں وارد ہو رہی تھی، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ جب ملاقات کا وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس کافر نے کہا جی میرا نام ظالم ہے، ظالم۔ اچھا بڑا فخر کرتے تھے وہ لوگ اس طرح کے نام رکھ کے نا، تو بڑا فخر سے کہتے تھے کہ میرا یہ نام ہے، میرا نام ہے ظالم۔ اس کا ساتھی بولا، کہنے لگا ہاں جی اس کے کتے کا نام راشد ہے، اس کے کتے کا نام راشد ہے۔ ظالم کا معنی ہے ظلم کرنے والا، راشد کا معنی ہے ہدایت دینے والا۔ اب یہ معاملہ الٹ ہو گیا کہ کتے کا نام راشد ہے اور اپنا نام ظالم بتا رہا ہے۔ تو رسولت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مسکرا کرنا، حیا کے پیکر میرے نبی سے کبھی یوں نگاہیں نہیں اٹھایا کرتے تھے، کبھی اٹھا دیتے تو ایسے ہوتا جیسے جان نکل جاتی، دیکھنے والوں کی کوئی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا۔ بجلی بھی شرماتی تھی حضور کے سامنے چمک مارنے سے، میرے آقا کریم علیہ السلام کے حسن کی اتنی تاب تھی۔ قربان جائیں، اللہ اللہ،
ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا کرے شان تیری دا مقابلہ جو انہوں عاشقاں نے ازلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ دنے راتی ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھڑی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی بیٹھے کتنے حسین تیری بزم کے نظارے ہوں گے جس وقت تیری محفل میں تیرے یار پیارے ہوں گے، ادھر صدیق ہے ادھر فاروق ہے۔ اچھا وہ ساتھ والا کہنے لگا جی ہاں اس کا نام ظالم ہے، میں تصدیق کرتا ہوں اس کا نام ظالم ہے، لیکن اس کے کتے کا نام راشد ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظالم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کچھ مرضی شریف ایسی ہوئی کہ اللہ کے حضور التجا کی ہوگی، فوراً اس کے دل میں کچھ انقلاب آ گیا، آنکھوں سے آنسو اترنے شروع۔ حضور نے قرآن کا تھوڑا سا حصہ سنایا، قرآن کا تھوڑا سا حصہ قرآن کا سنایا، وہ شم شم رونے لگا، ایک پتھر دل اور دوسرا کافر، اور ایسے شخص کو موم کرنا یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایسے شخص کو موم کرنا یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، جو ساتھ تھے وہ بھی رو رہے ہیں۔ بالآخر دل میں جب انقلاب نے انگڑائی لی، اس کے مقدر کا ستارہ ظلمت سے نکل کر نور کی طرف آنے پر چمکا اور جھک کر حضور کی جھولی کی طرف کہنے لگا یا محمد اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں، میں بڑا بد نصیب رہا ہوں، میرا نام دیکھیں، پہلے تو فخر کرتا تھا کہ میرا نام ظالم ہے، آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اپنا نام ظالم رکھ کے فخر کر رہا تھا۔ میرا نام ظالم ہے، میرے کتے کا نام راشد ہے۔ قربان جائیں آقا کریم علیہ السلام کی حسن پر، حسن کلام پر اور حسن اخلاق پر۔ اب آقا نے کیا کیا، ذرا توجہ چاہتا ہوں جی، میری طرف توجہ رکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کیا کیا، حضور نے ایک کام کیا، لیکن تھوڑے توقف کے بعد فرمایا اچھا تیرا نام بدل نہ دیا جائے، تیرا نام، کہنے لگا حضور نام بدل دینا چاہیے، نام بھی بدل دو میرا کام بھی بدل دو، میرا دل چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے۔ آقا میرا نام ہی نہ بدلو میرا کام بھی بدل دو، میں بت پرست ہوں، میں حضور کا دشمن تھا، میں اسلام کا نام لینے والوں کے سر اتارنے والا ہوں، حضور میرا نام بھی بدلو میرا کام بھی بدلو۔ آقا کریم علیہ السلام پہ قربان جائیں، حضور نے ایک نظر میں اس کی تقدیر بدل کے رکھ دی اور فرمایا اچھا سن، آج کے بعد تیرا نام راشد ہے، تیرا نام راشد ہے۔ راشد کس کا نام تھا؟ اس کے کتے کا نام، وہ نام اس کا رکھ دیا، تیرا نام راشد ہے، نو مسلم ہوا، نام راشد رکھا جو اس کے کتے کا نام تھا۔ تھوڑا سا شرما کے کہنے لگا حضور ٹھیک ہے یہ نام، آپ نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی ایرا وغیرہ نہیں ہوں، جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، تیرا نام آج کے بعد راشد ہے۔ اچھا یہاں پہ سنیں توجہ کے ساتھ، بڑی کام کی بات۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعہ کو نا اپنی مثنوی شریف میں قلم بند فرمایا۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں، اس واقعہ کی تہ تک پہنچ کے وہ فرماتے ہیں اس واقعہ کی حقیقت یہ بتا رہی ہے کہ جب تک حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کتے سے زیادہ حقیر اور ذلیل نہ جانا جائے، آقا کو عزیز نہ جانا جائے، پوری کائنات سے عزیز، ماں باپ سے عزیز، اپنے رشتہ داروں سے عزیز، استادوں سے عزیز، کاروبار سے عزیز، اپنی اولاد سے عزیز، اپنی جان سے بھی عزیز نہ جانا جائے، ایمان کا لطف ہی نہیں پا سکتا۔ کتا جس طرح حقیر ہوتا ہے، اس طرح جب تک اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں حقیر نہ کر لے، حقیر نہ جانے، اپنی ہستی کو مٹا نہ دے، آقا کریم کی لطف و کرم سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا نقطہ ملا کہ آج ایک نماز پڑھ لیتے ہیں اور زمین پہ پاؤں نہیں آتا، عام نماز پڑھتے ہیں، یہ بے نماز ہے جی،
इसने कभी पढ़ी नहीं। पर तुझे क्या पता तेरी नमाज सर से भी ऊपर गई है कि नहीं गई? क्यों जी, किसी के पास गारंटी है? और आजकल तो माहौल ऐसा है कि फ़र्ज़ों की नमाज़ पढ़ी है, बकिया नमाज बाकी है। फ़र्ज़ों की नमाज़ पढ़ते हैं, फ़ौरन जेब से मोबाइल निकालते हैं, यूँ देखते हैं कि जैसे नमाज की कबूलियत का कोई ऊपर से मैसेज आ गया है। ये हाल है हमारी यंग जनरेशन का ख़ुसूसन कि देर नहीं, नमाज पता नहीं किस तरह पढ़ी, किस तरह नमाज पढ़ ली, इतनी आवाज़ारी से पढ़ी होगी, और सलाम फेरते सारी पहला हाथ जो है जेब में गया, मोबाइल लिया, ऑन किया, देखा कि नमाज की कबूलियत का ऊपर से मैसेज आ गया। हद मुक गई यार। चलो हम इस टॉपिक को छेड़ते ही नहीं, ये बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है, नस्ल को बर्बाद करने वाला है ये। सहूलत तो बहुत अच्छी थी लेकिन उल्ट इस्तेमाल हुआ जिससे हमारी आने वाली नस्ल बिगड़ी। अल्लाह ताला हिदायत कामिला अता फरमाए। तो रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लामा इकबाल से पूछें कि हुजूर से फैज़ कैसे मिलता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ऊपर से आवाज़ आती है ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुल इन कुन तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। तर्जमा ये है, अल्लाह फरमाते हैं महबूब तुम कह दो, अल्लाह अल्लाह। ये है शान महबूबी कि हुजूर से कहलवाया जा रहा है। फरमाते हैं कि कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, कुल कह के भी अपनी बात तेरे मुंह से सुनी, इस कदर है खुदा को पसंद महबूब गुफ्तगू तेरी। अल्लाह अकबर। तुम कह दो इन कुन तुम, अगर तुम तुहिब्बून अल्लाह चाहते हो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमसे परेशान तो नहीं हो गए कितने ਤੁਹਾਡੇ मिजाज के खिलाफ गल हो रही है तो गल उल्ट लेने बदल लेने आ क्यों जी, होर टॉपिक छेड़ लेने साढ़े को होर बड़े मजमून हैं। परेशान हो गया लगता है। कमली वाले का जिक्र सुन के तो फुल खिल जाते हैं गुलाब दे, तुसीं मर जा गए यार। मैं नहीं आंदा तुसीं सुभान अल्लाह आखो, ये तुहाडे मुकद्दर की बात है। अल्लाह दा जिक्र उन्हां लोकां दे मूँहां चों निकलदा जिन्हां दे रब दे विच बारगाह च मंजूरी हुंदी है, दूजे नूं अल्लाह दा जिक्र करन दी तौफीक ही नहीं मिलती। सच्ची बात है, ये भी तौफीक दीयां बातां ने। कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फरमाते हैं महबूब तुम कह दो तुहिब्बून अल्लाह, ओ अल्लाह को तलाश करने वालों, चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करें? चाहते हो? क्यों ये ज़रूरत पड़ी अल्लाह को कहने की कि जब हुजूर रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहू की मोहब्बत, शान करीमी और रहीमी की बातें फरमाते थे ना, सहाबा कराम की चीखें निकल जाती थी और सहाबी आगे होके अर्ज़ करते थे आइना रब्बी या रसूल अल्लाह, वो कहाँ है हमारा रब? अन्नी फाइंडी करीब उजीब दावत दान। महबूब कैसे चले हो गए हैं, आपके पास बैठकर भी कहते हैं कि रब कहाँ है। अल्लाह अकबर। आपके पास भी बैठ के कहते पूछते हैं रब कहाँ है, हैं? रब कहाँ है? अरे रब को क्या कहना है तुमने, रब तो कहाँ है? रब तो अन्नी फानी करीब, वो तो इतना करीब है कि तुम्हारी जान भी तुम्हारे इतनी करीब नहीं जितना वो तुम्हारे करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये जान की जो रग है जान की, जब फरिश्ता आकर इसको ज़रा हिलाता है तो जान निकलती है ना, इससे भी करीब है अल्लाह। अल्लाह इससे भी करीब है। अल्लाह अकबर। तो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो चाहते हो, सहाबा कराम ने सर झुकाए, हाँ या रसूल अल्लाह। तो फरमाया फिर मेरा रब कुछ और बात कहता है कि मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है। वो क्या? फत्ताबिऊनी, लोगों आओ मेरी ताबियादारी करो। फत्ताबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, जाओ अल्लाह तुझे अपना महबूब बना ले, मेरे नक्शे कदम पे चलो। हुजूर फरमाते हैं फत्ताबिऊनी, मेरे नक्शे कदम पे चलो, युहबिबकुमुल्लाह, फिर तुम नहीं, फिर रब तुम्हें चाहेगा, फिर रब तुम्हें चाहेगा। तुम महबूब होगे, वो मुहिब होगा, तुम मतलूब होगे, वो तालब होगा।
تمہیں چاہنے والا خود رب بن جائے گا، پر شرط اتنی سی ہے کہ فتبعونی، تم میرے نقش قدم پہ چلے آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، تمہیں اللہ بھی ملے گا، تمہیں جنت بھی ملے گی، اس کی رضا بھی ملے گی۔ کر ذکر مدینے والے دا اچ وچ بلائی تیری، کر ذکر مدینے والے دا اے وچ بلائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری، ایک وار تو ہو جا سونے دا، ایک وار تو ہو جا، ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری، کر ذکر مدینے والے دا اے وچ بلائی تے۔ تو رب نے دعوت فکر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ان لوگوں سے کہہ دو فتبعونی، مجھے تیرے عمر کی قسم، تیرے والضحیٰ کے چہرے کی قسم، واللیل زلفوں کی قسم، ما زاغ البصر وما طغیٰ، تیری آنکھوں کے سرخ ڈورے کے حسن کی قسم، محبوب علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، محبوب ید اللہ تیرے ہاتھ کی قسم، محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، محبوب تیرے لباس کی قسم، تیرے آسنے کی قسم، تیرے شانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جوڑ جوڑ کی قسم اٹھا کے یہ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ لوگوں تم اس وقت اللہ کو نہیں پا سکتے جو میرا محبوب کہتا ہے ادھر آؤ، پھر تجھے میں مل جاؤں گا، تمہیں تلاش نہیں کرنا پڑے گا مجھے، میں خود ہی تجھے ڈھونڈ لوں گا، میں تمہارا ہو گیا تم ہمارے ہو گئے، پھر پردے اٹھ جائیں گے، حجاب ختم ہو جائیں گے، مسافتیں ختم ہو جائیں گی، تم میرے ہو جاؤ گے، میں تمہارا ہو جاؤں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہوری، حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بستی کے رہنے والے۔ اچھا، یہ ایک وقت نا مجدد صاحب امام ربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، مجدد صاحب کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے قرآن۔ ایک دن کوئی کیفیت ایسی وارد ہوئی مجدد صاحب پر کہ آپ فرمانے لگے بچوں آج بڑی ازردگی ہے، آج طبیعت بڑی کچھ ناساز ہے۔ کہا ابو حضور کیا ہوا؟ کہا بیٹے پریشانی یہ ہے کہ جو تمہیں پڑھانے آتا ہے نا وہ شکی ہے، دوزخی ہے۔ ملا علی قاری کا ایک علماء کی صف میں نام ہے، مصنف ہیں بڑی کتابوں کے، جو آپ کو پڑھانے آتے نا تمہارے استاد وہ دوزخی ہیں۔ تو بچے یہ سن کر نہ سہم گئے کہ ہم ایک دوزخی سے پڑھتے ہیں۔ استاد کے انتظار تھی، بیٹھے ہوئے تھے صف بچھا کر، ادھر سے ملا علی قاری لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے پانی پتی۔ آپ جب آئے تو دیکھا وہ قرآن بند کر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ازردہ یوں۔ اٹھ کے سلام کیا، بیٹھ گئے، گردنیں جھکائے ہوئے ہیں بچے۔ استاد نے کہا بیٹا آج پڑھنا نہیں ہے سبق؟ بچوں نے کہا جی پڑھنا ہے۔ فرمایا قرآن کھولو۔ کہنے لگے جی آج پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ آج پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ استاد نے پھر ذرا شفقت کی، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا کیوں دل نہیں کرتا؟ بات کیا ہے؟ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں حضور آپ سے ناراضگی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ کہا بیٹا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا ابو حضور نے فرمایا ہے کہ تمہارے استاد دوزخی ہیں، اور وہ بھی اللہ والوں کے ماننے والے تھے۔ وہ مان گئے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ جو ہے نا یہ اولیاء اللہ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، جیسے ہماری نظر کے سامنے یہ دیوار پہ نقش ہے، اس طرح ان کے سامنے لوح محفوظ۔ کیوں کہ یہ کملی والے کے ہو چکے ہوتے، حضور کی گلی میں ان کا سودا ہو گیا ہوتا ہے، یہ آقا کے نام پر بک چکے ہوتے ہیں۔ جو آقا کے نام پہ بک جاتے ہیں اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا۔ کسی نے کہا ہے نا سرے مففل کرم اتنا
میری سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا، میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں، تیرا دیدار ہو جائے۔ کہتے ہیں غلام مصطفیٰ بل کری میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بل کری میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سر بازار ہو جائے۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگے ہوئے ہیں جن کے تیری گلی۔ آقا کریم کا کیا کہنا حضور کی گلیوں میں جو بستر لگائے بیٹھے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، پاؤں کی ٹھوکر نہیں مارنا چاہتے، اس قدر اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں۔ گنبد خضرا کا نظارہ آنکھوں سے کرتے ہیں، در حقیقت حضور کے رخ انور کو دیکھ رہے ہیں۔ مقام یہ ہوتا ہے۔ ملا علی قاری پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو اترے، کہا بیٹا چھٹی کر لو، آج نہیں پڑھانا میں نے۔ یہ بات سچی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ولی کی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ رو پڑے، اٹھ کے چلے گئے، جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گئے، کہنے لگے بیٹا پھر اپنے باپ سے بات کرو کہ تم وقت کے مجدد ہو۔ ارے عصر حاضر کے 40 اولیاء اللہ اکٹھے ہوں تو ایک مجدد بنتا ہے، 40 اولیاء اللہ ولی ہوں تو ایک مجدد بنتا ہے۔ بچوں اپنے والد سے کہہ دو کہ مجدد کے بچوں کو پڑھانے والا ہو اور دوزخی ہو، کہہ دینا، پھر کل آؤں گا۔ بچے قرآن رکھ کے والد صاحب کے حضور حاضر ہو گئے، بیٹا فرماؤ کیا کہتے ہو؟ بچے رو پڑے، کہنے لگے ابو حضور آپ مجدد ہیں، قضائے مبرم پر آپ کی دسترس ہے۔ حضور ہمارا استاد مجدد کے بیٹوں کا دوزخی ہو جائے تو آپ مجدد کاہے کے؟ کہہ دیا بچوں نے، آپ مجدد کاہے کے؟ دیون کارن داتا بنے ہو اسی منگن لئی سوالی، جے تینوں داتا سب جگ آکھے میں نہیں جانا خالی۔ بچے ضد کر کے بیٹھ گئے، ابو حضور ہم نے نہیں گھر جانا، صبح کا کھانا بھی نہیں کھایا، دوپہر کا بھی نہیں کھایا، ماں نے بڑا زور لگایا، نہ پانی پیا ہے، بچے سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں، شام ہو گئی ہے، والد نماز مغرب پڑھنے کھڑے ہو گئے، پھر بڑی دیر کے بعد سلام پھیرا، بچے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بیٹا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور ابو مجدد کے بیٹوں کا استاد دوزخی ہوتا ہے۔ آپ نے یوں کر کے مراقبہ کیا، 1 سیکنڈ کے بعد تھوڑا سا مراقبہ، بس تھوڑا سا، چہرہ اٹھایا اور مسکراتا ہوا چہرہ، اور کھلی آنکھوں سے کہا بیٹا تجھے بھی مبارک ہو، تمہارے استاد کو بھی مبارک ہو۔ لوح محفوظ سے جس کو دوزخی لکھا ہوا تھا ہم نے وہاں پہ سعید اور جنتی لکھ دیا، ہم نے وہاں پہ سعید اور جنتی، سعید کو جنتی کہتے ہیں، معنی سعید کا دوسرا جنتی ہے، ہم نے وہاں پہ بدبخت مٹا کر دوزخی مٹا کر سعید اور جنتی لکھ دیا ہے، تجھے بھی مبارک ہو، تمہارے استاد محترم کو بھی مبارک ہو۔
لوح محفوظ است پیش اولیاء. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھیں بند کرتے ہیں میں کہوں گا کچھ کرنے کے لیے. تو حضرات یہی درس ہمیں اسلام دیتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام کرو. ہو سکتا ہے کہ ان سفید داڑھیوں والے، ان اجلے پجلے والوں والے جن سے تم نفرت کرتے ہو اسی گودڑی میں لال ہو سکتا ہے. اس لیے کسی کو برا نہیں کہنا. بزرگوں کا کما حق ہو تکریم کے ساتھ ادب اور محبت اور مودت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں جب کسی کا سر اور داڑھی سفید ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ لکھنے بند کر دیتا. یہ میں پوری ذمہ داری سے حدیث پاک بیان متن مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جرم کیا اس نے بوڑھے نے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا اور اس کا معاملہ مجھ پہ رہنے دو، اس کا سارا معاملہ اب نہ لکھو. یا اللہ کیوں نہ لکھیں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی. پر میاں صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ کمبن تے گوڈے کھڑکڑ، ہاتھ کمبن تے گوڈے کھڑکڑ، اڑ گیا لک تیرا او اجے بھی بدیوں باز نہ آوے، واہ مرد شیر دلیرا. تجھے حیا نہ اپنے سفید بالوں پہ آئی، وہ اوپر والا حیا کر کے تیرے نامہ اعمال کو کلوز کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہماری تقصیریں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.